اچھا، تو نون ساکن کے ان پیچیدہ اصولوں میں کئی ہفتے گزارنے کے بعد سچ کہوں تو آج کا موضوع دیکھ کر مجھے سکون کا سانس آیا ہے۔ میم ساکن۔ ہاں، یہ واقعی ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ بالکل، 4 اصولوں کے بجائے صرف 3، اور منطق بھی اتنی سیدھی ہے، مطلب کوئی پیچیدگی نہیں، سیدھا سا حساب ہے۔ میم کا میم سے ملنا، میم کا با سے ملنا، اور میم کا باقی سب حروف سے ملنا، بس۔ اور اس سادگی کی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ اس کا تعلق براہ راست انسانی جسم سے ہے۔ آج کی ہماری ساری گفتگو، ہر اصول، ہر مثال صرف ایک چیز کے گرد گھومے گی۔ ہونٹ۔ جی، ہونٹ۔ ہمارے سورس کے نیچے ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جو آج کی گفتگو کی چابی ہے۔ نوٹ: شفوی کے معنی ہونٹ، اسی لیے ہر اصول کو شفوی ہی کہا جاتا ہے۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ اچھا، تو یہ صرف نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ایک جسمانی ہدایت ہے، ایک ایناٹومیکل انسٹرکشن کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو کیسے حرکت دینی ہے، کیونکہ میم کی آواز پیدا ہی ہونٹوں کے ملنے سے ہوتی ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف ایک لیبل نہیں بلکہ ایک ہدایت نامہ ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد میم ساکن کے ان 3 اصولوں کی گہرائی میں جانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کچھ ہونٹوں کی میکینکس سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، چلیں اس جسمانی ساخت کو کھولتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے آسان اصول سے، جہاں یہ حرکت سب سے زیادہ واضح ہے۔ ٹھیک ہے، تو سورس میں جو سبز کالم ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سوال بہت سیدھا ہے، جب ایک میم ساکن اپنے ہی جیسے دوسرے میم سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب ایک جڑواں اپنے ہم شکل کے سامنے آ جائے تو جب میم ساکن کے فوراً بعد ایک اور میم آ جائے تو یہ دونوں مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، جیسے پانی کے 2 قطرے مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس عمل میں ناک میں ایک واضح گونج پیدا ہوتی ہے جسے غنہ کہتے ہیں۔ اور اس کا جسمانی عمل کیا ہے؟ ہونٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میم ادا کرنے کے لیے آپ کے ہونٹ بند ہوتے ہیں۔ پہلے میم کے لیے ہونٹ بند ہوئے اور جب دوسرا میم آیا تو وہ بند ہی رہتے ہیں، وہ کھلتے نہیں ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں آواز کا بہاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہتا ہے، بس اس کا راستہ بدل جاتا ہے۔ ہمارے پاس سورس میں کچھ مثالیں بھی ہیں، جیسے انتم مظلمون۔ جی، یہاں انتم کا میم اور مظلمون کا میم مل رہے ہیں، تو اسے انتم مظلمون نہیں پڑھیں گے بلکہ انتم مظلمون کی طرح ایک ہی سانس میں۔ بالکل درست۔ آپ میم کی آواز پر زور دے کر اسے لمبا کر رہے ہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہاں بھی لکم کا میم اور ما کا میم ایک ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ اسے لکم اور ما الگ الگ نہیں بلکہ لکما کی طرح ایک ہی گونجتی بھی آواز میں پڑھیں گے۔ ہونٹ بند ہے اور آواز ناک سے گونج رہی ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک تمثیل استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ میم ساکن ایک سیکیورٹی گیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب اس کا ہم شکل یعنی دوسرا میم گیٹ پر آتا ہے تو گیٹ پر موجود گارڈ یعنی پہلا میم اسے دیکھ کر فوراً پہچان لیتا ہے۔ وہ دونوں گلے ملتے ہیں اور اس ملاپ میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وجود لگتے ہیں۔ اور غنہ؟ اس ملاپ میں جو خوشی کی گونج پیدا ہوتی ہے وہی غنہ ہے۔ بہت عمدہ تمثیل ہے اور یہ جسمانی عمل سے بھی بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ گلے ملنے کا مطلب ہے کہ کوئی فاصلہ نہیں رہا، بالکل اسی طرح جیسے ہونٹ مکمل طور پر بند رہتے ہیں۔ تو یہ تھا پہلا اصول، ادغام شفوی یعنی ہونٹوں والا انضمام۔ ایک اصول مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں سورس کے سرخ کالم کی طرف۔ یہاں صرف ایک حرف ہے جسے خاص توجہ دی گئی ہے اور وہ ہے حرف با۔ یہ میم کا جڑواں تو نہیں لیکن لگتا ہے کوئی بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ واقعی ایک خاص معاملہ ہے اور اس کی وجہ پھر سے صوتیات اور اناٹمی میں ہے۔ اس اصول کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا۔ چھپانا؟ جی، اصول یہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد حرف بے آئے تو میم کی آواز کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ اسے ہلکا سا چھپایا جاتا ہے اور غنہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کا ہونٹوں سے کیا تعلق ہے؟ پچھلے اصول میں تو ہونٹ مضبوطی سے بند رہتے تھے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر اصل نقطہ اور خوبصورتی ہے۔ میم اور بے صوتی کزنز کی طرح ہیں، دونوں کی ادائیگی ہونٹوں سے ہوتی ہے۔ اچھا، دونوں شفوی حروف ہیں۔ بالکل،
ان کے نکلنے کی جگہ یعنی مخرج تقریباً ایک ہی ہے، اسی لیے ان کی آوازیں ایک دوسرے میں آسانی سے گھل مل سکتی ہیں۔ اس اصول میں آپ ہونٹوں کو مضبوطی سے بند نہیں کرتے جیسا کہ ادغام میں کیا تھا، تو پھر بلکہ وہ صرف ہلکے سے ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، گویا بس ملنے ہی والے ہیں۔ اس ہلکے سے لمس کی وجہ سے آواز پوری طرح واضح نہیں ہوتی، بلکہ غنہ کے ساتھ ایک خفیف سی چھپی ہوئی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ یہ درمیان کی ایک نازک حالت ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، یعنی ہونٹوں پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ سورس میں مثالیں ہیں کنتم بہی اور ترمیہم بحجارتن۔ یہاں کنتم کے میم کے بعد ب آ رہا ہے، تو اس کو ادا کرتے وقت ہونٹ صرف ہلکے سے چھوئیں گے، جس سے ایک گنگناہٹ پیدا ہوگی۔ بالکل درست۔ ترمیہم اور پھر بے ہجارہ، میم کی آواز بے سے ملنے سے پہلے ایک ہلکی سی گنگناہٹ پیدا کر رہی ہے۔ یہاں سب سے عام غلطی یہی ہوتی ہے کہ لوگ یا تو ہونٹوں کو بہت زور سے بند کر دیتے ہیں، جو اسے ادغام جیسا بنا دیتا ہے، یا پھر بہت زیادہ فاصلہ چھوڑ دیتے ہوں گے۔ جی، یا پھر ان کے درمیان اتنا فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آواز صاف ہو جاتی ہے، جو اسے اظہار بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے۔ اپنی سیکیورٹی گیٹ والی تمثیل پر واپس چلتے ہیں، تو اگر پہلا آنے والا جڑواں بھائی تھا تو ب کون ہے؟ میرے خیال میں ب میم کا سب سے اچھا دوست ہے۔ اچھا۔ جب وہ گیٹ پر آتا ہے تو گارڈ یعنی میم اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے فوراً آگے نہیں جانے دیتا، بلکہ وہ تھوڑی دیر رک کر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ جو گفتگو کا لمحہ ہے، یہی وہ ہلکی سی گونج یا غنہ ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے اس تمثیل کو خود ہی آگے بڑھا لیا، اور یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ بے ایک بہترین دوست ہے جس کے لیے میم ہمیشہ تھوڑا وقت نکالتا ہے، اور وہ وقت غنہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل، تو دو اصول ہو گئے، میم کا اپنے ہم شکل سے ملنا اور اپنے بہترین دوست بے سے ملنا۔ اب آتے ہیں سب سے بہترین حصے کی طرف، یعنی جامنی کالم۔ میم اور بے کے علاوہ باقی تمام 26 حروف کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہاں جواب بہت ہی اطمینان بخش اور آسان ہے۔ تو اگر پہلے میں جڑواں بھائی گلے مل رہے ہیں اور دوسرے میں دوست بات کر رہا ہے، تو کیا تیسرے میں گارڈ بس سب کو کہتا ہے چلتے بنو؟ ہاں ہاں ہاں، آپ نے اس کا خلاصہ بالکل ٹھیک کر دیا ہے۔ اس اصول کا نام ہے اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا یا واضح کرنا۔ صحیح۔ اصول سیدھا ہے، جب میم ساکن کے بعد میم اور بے کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم کو بالکل صاف، واضح اور بغیر کسی گونج کے پڑھا جائے گا۔ سورس میں خاص طور پر لکھا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں ہونٹوں کا کردار کیا ہے؟ وہ کیسے حرکت کرتے ہیں؟ یہاں ہونٹ میم کی ادائیگی کے لیے مضبوطی سے بند ہوتے ہیں اور اگلے حرف کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں۔ کوئی تاخیر نہیں، کوئی گنگناہٹ نہیں، کوئی توقف نہیں، ایک صاف اور تیز آواز۔ ایک سوئچ کی طرح؟ بالکل، ایک سوئچ کی طرح، کلوز، ساؤنڈ، اوپن۔ سورس میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے علم ترا۔ علم کا میم بالکل صاف ہے اور فوراً تا کی آواز آ رہی ہے۔ یا پھر لکم دینکم، یہاں بھی لکم کا میم واضح ہے۔ جی، اور مثالیں دیکھیں، ہم فیہا، والامرو، ان سب میں میم کی آواز اپنی جگہ پر مکمل اور واضح ہے۔ یہاں سب سے بڑا چیلنج غنہ سے بچنا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ خاص طور پر جب میم کے بعد واو یا فا جیسے حروف آئیں، کیونکہ یہ بھی ہونٹوں کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، تو لوگ لاشعوری طور پر میم کی آواز کو تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں۔ لیکن اصول سخت ہے، کوئی غنہ نہیں، چاہے اگلا حرف کوئی بھی ہو۔ تو ہماری سیکیورٹی گیٹ کی تمثیل کا ہی آخری حصہ ہے۔ گیٹ پر کوئی بھی شخص آتا ہے جو نہ تو گارڈ کا ہم شکل یعنی میم ہے اور نہ ہی اس کا بہترین دوست یعنی ب، وہ ایک اجنبی ہے۔ صحیح۔ گارڈ یعنی میم اس سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، بس کہتا ہے آگے بڑھو۔ آواز صاف، تیز اور بغیر کسی توقف کے، یعنی کوئی غنہ نہیں۔ اس تمثیل نے تینوں اصولوں کو ایک ہی کہانی میں پرو دیا ہے۔ ادغام جڑواں بھائی کا ملاپ ہے، اخفا بہترین دوست سے گفتگو ہے، اور اظہار باقی سب اجنبیوں کے لیے۔ اور یہ سب کچھ ہونٹوں کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک فوری آزمائش کرتے ہیں تاکہ یہ پکا ہو جائے۔ میں سورس سے ایک مثال پڑھتا ہوں، آپ بتائیں اس میں کون سا اصول ہے اور ہونٹوں کی حرکت کیا ہوگی۔ تیار ہیں؟ جو بالکل۔ علیہم ولا۔ بہت اچھا سوال۔ یہاں میم ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، جو نہ تو میم ہے اور نہ ہی با،
تو یہ سیدھا سیدھا اظہار شفوی ہے۔ یعنی ہونٹ مضبوطی سے بند ہوں گے اور پھر فوراً کھل جائیں گے۔ بالکل صاف اور واضح، کوئی غنج۔ اب میری باری۔ ان ربہم بہم۔ اوہ، یہ تو میم ساکن کے بعد با ہے۔ یہ ہمارا بہترین دوست والا معاملہ ہے۔ تو یہ اخفاء شفوی ہے۔ اور ہونٹوں کا کیا ہوگا؟ اس میں ہونٹ مضبوطی سے بند نہیں ہوں گے بلکہ ہلکے سے ایک دوسرے کو چھوئیں گے اور ایک چھوٹی سی گنگناہٹ یعنی غنہ ہوگا۔ وہ سیکیورٹی گیٹ پر ہونے والی مختصر سی گفتگو۔ بہترین، آپ نے اسے بالکل صحیح سمجھا۔ تو خلاصہ کرتے ہیں، میم ساکن کے 3 ہی اصول ہیں۔ جب میم کے بعد میم آئے تو دونوں کو غنہ کے ساتھ ملا دیں یعنی ادغام۔ جب میم کے بعد با آئے تو میم کو غنہ کے ساتھ ہلکا سا چھپا کر پڑھیں یعنی اخفاء۔ اور تیسرا؟ اور جب میم کے بعد ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم کو بالکل صاف اور واضح پڑھیں بغیر کسی غنہ کے یعنی اظہار۔ یہ واقعی نون ساکن کے قواعد سے کہیں زیادہ آسان اور منطقی ہے۔ اور مرکزی خیال جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا یہ ہے کہ یہ تمام اصول شفوی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق براہ راست ہونٹوں کی حرکت سے ہے۔ ادغام میں ہونٹ بند رہتے ہیں، اخفاء میں ہلکے سے ملتے ہیں اور اظہار میں مضبوطی سے بند ہو کر فوراً کھل جاتے ہیں۔ یعنی حرف کا نام صرف ایک لیبل نہیں بلکہ اس کو ادا کرنے کی ایک جسمانی ہدایت ہے۔ تو اس پورے صفحے کا ایک آسان فارمولا یا چیٹ کوڈ یہ ہو سکتا ہے کہ میم ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں، اگر وہ میم ہے تو اسے ملا دیں، اگر وہ با ہے تو گنگنا دیں، اور اگر وہ ان دونوں کے علاوہ کچھ بھی ہے تو اسے صاف پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ بالکل یہی ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع خلاصہ ہے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں جو ہمارے سورس پر مبنی ہے لیکن ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ضرور، یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چونکہ نو اور میم دونوں کے اصول اس بات پر منحصر ہیں کہ وہ اپنے بعد آنے والے حروف سے کیسے ملتے ہیں، تو اس سے زبان کے بہاؤ اور ہم آہنگی کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ مطلب یہ صرف الگ الگ حروف کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہے کہ وہ آپس میں کیسے جڑتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بالکل موسیقی کے سروں کی طرح جو مل کر ایک دھن بناتے ہیں۔ ہر حرف اپنی جگہ اہم ہے لیکن اس کی اصل خوبصورتی تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے ساتھ مل کر ایک ایسا بہاؤ پیدا کرتا ہے جو سننے میں خوشگوار اور بولنے میں آسان ہو۔ یہ محض قواعد نہیں بلکہ صوتی خوبصورتی کا ایک نظام ہے۔ جی بالکل۔